الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ علم حاصل کرنے والے کو طالب علم کہا جاتا ہے۔ طالب علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عام طالب علم ہوتا ہے اور ایک پرجوش طالب علم ہوتا ہے۔ اب عام طالب علم کا کیا معاملہ، یا طالب علم کسے کہتے ہیں؟ اب ماں باپ نے اس کو اپنی مرضی سے داخلہ کروا دیا، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، اب وہ طالب علم بن گیا، مگر اب اس طالب علم کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ ہر وہ کام خوشی سے کرتا ہے جو تعلیم سے متعلق نہ ہو، دوستیاں لگانی ہو، کھیلنا کودنا ہو، ٹورنامنٹ ہو رہے ہوں گے، خوشی سے انجوائے کر رہا ہوگا، موٹر سائیکل یا سائیکل چلانے کا موقع ملتا ہے، خوشی سے اس کے اوپر وقت صرف کرتا ہے۔ لیکن جب بات پڑھائی کی طرف آتی ہے، جس مقصد کے لیے اس کے والدین نے اس کو اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، مدرسے کے اندر داخل کیا تھا، بس وہ پڑھائی نہیں کرتا، باقی وہ ہر کام کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے، سپلی آ جاتی ہے، ضمنی آ جاتی ہے، یا اگر وہ پاس ہوگا تو بہت مشکل سے پاس ہوگا۔ اب ایک اور طالب علم کی قسم ہوتی ہے، پرجوش طالب علم۔ اب کون سا طالب علم پرجوش ہوتا ہے؟ جس کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق ہو، جس کو اپنے وقت کا احساس ہو، میرا وقت ضائع نہ ہو، یہ زندگی کا قیمتی ترین لمحات ہیں، میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، میں اپنے اساتذہ کی صحبت سے فائدہ اٹھا لوں، ان کی موجودگی کی نعمت سے فائدہ اٹھا لوں۔ اس کے اندر علم کی نہ بجھنے والی پیاس ہوتی ہے، نہ ختم ہونے والی علم کی بھوک ہوتی ہے۔ جیسے کوئی گمشدہ چیز کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، گمشدہ مال کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، گمشدہ خزانے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، یہ علم کی باتوں کو بھی ایسے ہی تلاش کرتا ہے۔ اب حالات سازگار ہوں یا نہ ہوں، وسائل نہ ہوں، مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، مگر وہ علم حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ تمام حالات سے مقابلہ کرتا ہے، حکمت عملی سے ایسا معاملہ کرتا ہے کہ اس کے علم حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے۔ ایسے طالب علم کو پرجوش طالب علم کہا جاتا ہے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن آج ایک مثال بیان کر کے میں اپنا موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پنجاب کے ایک قصبے کے اندر ایک طالب علم تھا، میٹرک میں وہ پڑھتا تھا، میٹرک میں اس نے بہترین نمبر حاصل کیے، یہ 70s کی بات ہے۔ اب اس طالب علم نے میٹرک میں محنت کی اور بہترین نمبر حاصل کر لیے۔ جب اس کے اچھے نمبر آ گئے، اب اس کو امید پیدا ہوئی کہ میں کالج میں FSC کروں، میں انجینئر بن جاؤں۔ اس کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا، تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، لیکن اس کے والد نے اس کو منع کر دیا۔ اب وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کی بڑھاپے کی اولاد تھی، والدین کی شادی کے 25 یا 30 سال بعد اللہ رب العزت نے ان والدین کو یہ نعمت عطا کی تھی۔ اب اس کے والد نے کہا، بیٹا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا جسم وزن اٹھانے کے قابل نہیں، میں مزدوری نہیں کر سکتا، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سارا دن مزدوری کروں اور تم جا کے کالج میں پڑھو، نہ میں گھر کے حالات برداشت کر سکتا ہوں، نہ میں تمہاری تعلیمی اخراجات برداشت کر سکتا ہوں۔ اب بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایسا کرو کہ آپ اب تعلیم کا خیال ذہن سے نکال دو، آپ میری مدد کرو۔ اب اس سمجھدار نوجوان نے بھی دیکھا حالات ایسے ہی ہیں، اب مجھے اپنے والدین پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے، والدین کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اب اس نے اپنے والد سے کہا
ابو جی جیسے آپ کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے میں محنت مزدوری نہیں کر سکتا، میں تو اس قصبے شہر کا رہنے والا ہوں، میں نے کبھی مزدوری کی ہی نہیں ہے، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ اس کے والد نے ایک حل سوچا۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ڈال دیتا ہوں۔ تو گھر کی بیٹھک کے اندر، گھر کے اس کمرے میں جس کا راستہ گلی کے اندر تھا، اس کے والد نے اپنی ساری جمع پونجی 300 روپے کے حساب سے، 300 روپے تھے، اس انویسٹمنٹ سے اس کو دکان بنا کے دے دی۔ اب یہ 70s کا دور تھا، 300 روپے بڑی چیز تھی۔ اب اس نوجوان نے محنت شروع کر دی۔ اس قصبے کے لوگوں کو، اس محلے کے لوگوں کو ان کے حالات کا پتہ تھا، تو لوگ آتے، اس کی دکان سے شاپنگ کر کے جاتے، کرتے کرتے اس کا کاروبار چل پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ایک منی مارکیٹ بن گئی پورے اس علاقے کی۔ اب یہ نوجوان محنت کرتا رہا۔ اب جب اس کے کچھ حالات بہتر ہوئے تو پھر اس کو تعلیم کا شوق بیدار ہوا۔ اس نے کیا کیا، FSC کی کتابیں خریدیں، اور جب کسٹمر نہیں ہوتے، گاہک نہیں ہوتے تھے، تو دکان پہ ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ایک دفعہ اس کے والد نے اس کے ہاتھ میں کتابیں دیکھ لیں، پھر ڈانٹا، بیٹا یہ تمہاری تعلیم کا بھوت تمہارے سر سے ابھی تک اترا نہیں، میں نے تمہیں منع جو کیا تھا، اب اپنے کاروبار کی فکر کرو، ابھی تمہارا دکان کچھ تھوڑی سی پروفٹ میں جانے لگی ہے، انکم آنے لگی ہے، آسائش ہونے لگی ہے، اور تم اپنا وقت ضائع کرنے لگ گئے ہو۔ اب اس نوجوان خاموش ہو گیا۔ اب اس نے ایک اور احتیاط شروع کر دی۔ اس نے اپنے والد کے سامنے کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں۔ اب جب والد نہ ہوتے، گاہک بھی نہ ہوتے، تو وہ کتابیں نکال کے پڑھتا۔ اب FSC کی کتابیں تھیں، ہر چیز تو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، چاہے جتنا بھی ذہین ہو، استاذ کی ضرورت پڑتی ہے، معاونت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس نوجوان نے اس کا حل یہ نکالا۔ اس کے علاقے میں ایک طالب علم تھا، وہ کالج میں پڑھتا تھا، اس نے اس کے ساتھ دوستی لگائی، شام کا وقت طے کیا کہ میں آپ کے پاس آیا کروں گا، آپ کو جو پروفیسر صاحب پڑھا دیں، جو دن کو پڑھا ہو وہ مجھے سمجھا دیں، ہم مل کے محنت کر لیں گے۔ اب گھر میں آ کے والد سے اس نے کہا ابو جی میں سارا دن دکان پہ بیٹھوں گا، شام کو جب دکان میں بند کروں گا تو میں ذرا اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے چلا جایا کروں گا۔ اب وہ اس بہانے گھر سے نکلتا، اس اپنے دوست کے پاس جاتا، اور اس کے پاس سے وہ نالج لیتا، وہ تعلیم لیتا، وہ علم لیتا جو سارا دن وہ سیکھ کے آیا۔ اب اس کمبائنڈ اسٹڈی کرتے کرتے اس نے سارا کورس مکمل کر لیا۔ اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ FSC تو پرائیویٹ ہوتی نہیں، اب کس کالج سے اس کا داخلہ دیا جائے، کس کالج کے توسط سے داخلہ بورڈ میں بھیجا جائے، اور FSC کے لیے ریگولر ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اس کا حل اس نے کیا نکالا، اس نے اسی کالج کے ایک پروفیسر کے ساتھ رابطہ کیا، اس کو اپنی ساری صورتحال بتا دی، وہ کہا میں نے کورس بھی تیار کر لیا ہے، میرے حالات ایسے ہیں کہ میں کالج نہیں آ سکتا۔ اب اس پروفیسر نے پرنسپل صاحب سے بات کی کہ ایک طالب علم ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، اس کے یہ حالات ہیں، اگر آپ مانیں تو ہم اس کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، اگر وہ ٹیسٹ میں پاس ہو جائے ہم اس کا داخلہ بھیج دیں گے، اب اگر وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تو ہم اس سے معذرت کر لیں گے، ایک چانس دے دیتے ہیں۔ اب پرنسپل صاحب راضی ہو گئے۔ اب اللہ کی شان، انہوں نے جب ٹیسٹ لیا تو وہ لڑکا تو بڑا محنتی تھا، محنت کر کے آیا تھا، برائٹ اسٹوڈنٹ تھا، شائننگ اسٹوڈنٹ تھا، اس نے اس ٹیسٹ میں بہترین نمبر لیے۔ تو پرنسپل صاحب نے ڈیسائیڈ کیا اس بچے نے اتنی محنت کی ہوئی ہے، اتنا شوق ہے، اس کا ہم داخلہ بھیج دیتے ہیں، جو ریگولر آنے کی شرط ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب اللہ کی شان، اس نے FSC کی اور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اب اخباروں میں اس کی تصویر آ رہی ہے، اس کا نام آ رہا ہے، اس کے والد کو پتہ ہی نہیں۔ اب گاؤں کے لوگ، قصبے کے لوگ آئے، مبارک باتیں دے رہے ہیں کہ جی آپ کو بڑی مبارک ہو، آپ کے بیٹے نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی، آپ کا نام روشن کیا۔ اب اس کے والد کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کہتا بھئی آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرا بیٹا تو دکان پہ بیٹھتا ہے، سارا دن کریانے کی دکان پہ ہوتا ہے، کبھی مارکیٹ سے کوئی چیز خرید کے لاتا ہے، اس کو گاہکوں پہ بھیجتا ہے، وہ تو پورا وقت دکان پہ ہوتا ہے۔ لیکن ان قصبے والوں نے وہ اخباریں لا کے بتائیں، ثبوت لا کے بتائے، تو
तो फिर उसके वालिद ने अपने बेटे से माजरा पूछा, उसने सारी बात बता दी। अब वालिद खामोश हो गए। अब इस नौजवान की तलब तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने की थी। अब फिर वही मामला, अब इंजीनियरिंग तो प्राइवेट हो नहीं सकती थी। अब इसकी पहली पोजीशन की वजह से इसको 2 स्कॉलरशिप मिले। अब उन स्कॉलरशिप की रकम इतनी थी, ये यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ भी सकता था और घर वालों को सपोर्ट भी कर सकता था। अब फिर मसला वही था कि वालिद को कैसे मनाया जाए। तो फिर गांव के लोग, इर्द गिर्द के लोग आए, उन्होंने आके समझाया कि आपका मसला तो माहाना इनकम ना होने का है, वो ये एक स्कॉलरशिप से आपको दे देगा, दूसरे से ये पढ़ लेगा, आप इसको इजाज़त दे दें। बिलाखिर उसके वालिद को बात समझ आ गई, उसने उसको भेज दिया और वह नौजवान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ जाके इसने मेहनत की, फिर आखिर ये इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनने के बाद ये उसी इलाके में एसडीओ लग गया। जब ये एसडीओ लगा तो इसको घर भी बेहतरीन मिल गया, गाड़ी भी मिल गई और फिर अल्लाह की शान एक बहुत बेहतरीन जगह पे उसकी शादी भी हो गई। अब उसी के वालिदैन, उसी नौजवान के वालिदैन उसी नौजवान की गाड़ी के अंदर, एसडीओ साहब की गाड़ी के अंदर उस इलाके में घूम रहे होते थे। अब गौर करें, इस नौजवान के पास तो हज़ारों बहाने थे। जी वालिद ने मना कर दिया, हालात ठीक नहीं हैं। वो जी मैं सारा दिन दुकान पे होता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे तो हालात ही ठीक नहीं हैं, तो मैं कैसे ये एफएससी कर लूँ। इतनी मुश्किल किताबें, पढ़ाने वाला कोई नहीं। लेकिन याद रखें, जब कोई बंदा अपना टारगेट सेट कर लेता है, अपने गोल पे नज़र रखता है और समझता है कि ये हालात जो हैं इन पे मैं काबू पा लूँगा, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी, मेरा मामला बन जाएगा, अल्लाह पे यकीन होता है मेरी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, तो अल्लाह अपना फिर फजल फरमाते हैं। अब मामला नीयत का होता है। आज हमारे हालात क्या हैं, आज हमारे स्टूडेंट्स के हालात क्या हैं। वालिदैन भी मिन्नतें करते हैं, स्कूल कॉलेज अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवा देते हैं, बड़ी हैवी फीसेस पे करते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, फिर ट्यूशन लगा देते हैं, एकेडमीज़ में भेजते हैं। उसके बावजूद भी वो तालिब इल्म मेहनत ना करे तो कितनी मुशक्क़त वाली बात है। एक और मुख्तसर मिसाल दे के फिर मैं अपने मौजू को मुकम्मल करता हूँ, आज की बात को मुकम्मल करता हूँ। महदुल फ़कीर में एक मदरसे के अंदर एक तालिबा आई, उसने बीए किया हुआ था, आके मशवरा किया, जी मैं इल्म हासिल करना चाहती हूँ, मैंने दीनी तालीम हासिल करनी है, मुझे रहनुमाई दी जाए, मैं क्या करूँ। अब वहाँ पे उसको ये मशवरा मिला कि आप इल्म हासिल कर लें, अभी कई महीने रहते हैं, आप ज़हीन हैं, आपने बीए किया हुआ है, आप समझदार हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगी, आप इल्म हासिल करने वाली बन जाएंगी। अब उसने बात मान ली। अब अल्लाह की शान, वो मदरसे आती, किताबें पढ़ती, बड़ी मेहनत कर रही थी। एक दिन आई, रोती हुई आई, आके अपनी मुअल्लिमात से कहने लगी कि मेरी तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई। अब मुअल्लिमा ने पूछा कैसे सारी मेहनत ज़ाया हो गई। उसने बताया मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, अब जिस दिन रुखसती है उसके 3 दिन के बाद मेरे पेपर हैं। अब ससुराल वाले नई नवेली दुल्हन को कैसे पेपर देने की इजाज़त देंगे, और घर के अंदर अगर शादी का माहौल होगा तो मैं तैयारी कैसे कर सकूंगी। खैर उसका हल निकाला गया। अब उसको मुअल्लिमा ने मशवरा दिया, आप ऐसे करें, घर वालों से बात कर लें कि मैं कुछ दिन मदरसे में रहना चाहती हूँ, तो आप बिल्कुल शादी के करीब चले जाएं, घर चली जाएं। तो अब जिस दिन उसकी मेहंदी थी उस दिन वो अपने घर गई। अब ज़रा तसव्वुर करें, घर के अंदर शादी का माहौल है, दुल्हन उस वक्त घर में आ रही है, सब ने कहा तुमने लेट कर ली, तुम बहुत लेट हो गई, लेकिन उसने बात आगे पीछे कर ली। जब उसको सब औरतों में बिठाने लगे तो उसने अपनी माँ से कहा मुझे हया आती है, मुझे अलग कमरे में बिठा दिया जाए, वहाँ मेहंदी लगा दी जाए। अब उसके हाथों पे मेहंदी लगी हुई है। अब उसने अपनी छोटी बहन के साथ ये तय किया हुआ था, थोड़ी देर के बाद आना, मेरी किताब का सफ़ा पलट देना
میں تمہیں بعد میں آئس کریم کھلاؤں گی، تمہاری فیوریٹ آئس کریم کھلاؤں گی۔ اب جو مقصد حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہاں سے میں نے کام لینا ہے، تو اس کی چھوٹی بہن آتی، آ کے اس کا صفحہ پلٹ دیتی۔ پھر اس کے بعد اب جب اس کی رخصتی کا وقت آیا، اس کا جو بیوٹی باکس تھا اس کے نیچے اس کی صرف ناو کی کتابیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب جب اس کی رخصتی ہو گئی، دوسرے دن اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ دیکھیں میں ایک عربی کا کورس کر رہی ہوں، تو میں نے پورا سال محنت کی ہے، اب اگر آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں پیپر دے دوں تو میرا سال ضائع نہیں ہوگا۔ تو بندہ سمجھدار تھا، وہ مان گیا۔ لیکن اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ تیسرے دن شادی کے کون دلہن کو مدرسے جانے دے گا۔ اس کا حل اس کے خاوند نے نکالا۔ اس نے چھٹیاں لی ہوئی تھیں، جا کے امی سے بات کی کہ امی میں چاہتا ہوں اپنی دلہن کو صبح کے وقت موٹر سائیکل پہ سیر کرواؤں اور پھر واپس لے آیا کروں۔ تو اس ماں کے پاس کوئی انکار کی وجہ ہی نہیں تھی۔ خیر روزانہ وہ دولہا اپنی دلہن کو لے کے جاتا، اس دلہن کے لباس میں، بہترین لباس میں مدرسے میں وہ پہنچتی، اپنا سارا زیورات اتار کے کپڑے تبدیل کر کے وہ مدرسے میں پیپر دیتی، اور پھر بعد میں وہ دولہا اس کو واپس لے کے جاتا۔ اب غور کریں، اس طرح اس لڑکی نے پیپر دیے اور 80% نمبر لیے، ممتاز آئی وہ۔ اب جن لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، میں نے اپنا گول اچیو کرنا ہے، تو وہ لوگ اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ہم بھی اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں، ہماری زندگی کا کیا گول ہے، جس شعبے میں ہم نے جو گول رکھا ہوا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا رکاوٹیں ہیں، ان کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ انسان کے اندر ول پاور ہونی چاہیے، فیصلہ کرنے کی قوت ہونی چاہیے، ہاں میں یہ کام اللہ کے فضل سے کروں گا۔ پھر انسان کو ڈٹ جانا چاہیے۔ اب ایک طالبہ ہے، اس نے کورس میں داخلہ لیا، 4 سال کا کورس ہے، 6 سال کا کورس ہے۔ یہ ایک طالب علم ہے جس نے 4 سال کا کورس کرنا ہے۔ اب وہ پہلے سال آئے یا چند مہینے آئے، اس کو لگے میں دور بھی ہوں، مشکلات بھی میں ہوں، تو میں یہ نہیں کر سکتا، تو اس کی ہمت جواب دے دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے اس دماغ کو بہترین نعمت دی ہے انسان کو۔ جب اس دماغ میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہ اسی سمت میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم مثال کے طور پہ اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر ہم یہ سوچیں یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ہمارے دماغ میں 10 قسم کی دلائل آنے شروع ہو جائیں گے، آرگومنٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، ایک مسئلوں کی لائن لگ جائے گی۔ لیکن وہی بندہ اپنے دماغ کو اس بات پہ ٹرین کر لے یہ مسئلہ اس کا یہ حل ہے، یہ حل ہے، تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس کا مائنڈ سوچنا شروع کر دے گا، سوچ کے اس سے بہتر حل نکالنا شروع کر دے گا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو گول سیٹ کریں اس کو اچیو کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کی کلمات پڑھ لیتے ہیں، میں بھی توبہ کی نیت کرتا ہوں، آپ لوگ بھی توبہ کی نیت کر لیں۔ میرے ساتھ مناسب آواز میں پڑھیں اور مستورات اتنی آواز میں پڑھیں کہ باہر آواز نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے۔ اب ہم کچھ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ توبہ پہ قائم رہیں گے۔ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام استغفار پڑھنا، استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 100 دفعہ صبح شام درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا کام تلاوت قرآن مجید کرنا، ایک پارہ ہو بہت اچھا، نہیں تو آدھا پارہ، ایک رکوع، کچھ نہ کچھ تلاوت انسان ضرور کرتا رہے۔ حفاظ حضرات اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔ چوتھا کام، ہاتھ سے کام کاج کرتے رہیں، دل اللہ رب العزت کی یاد کی طرف لگا رہے، اسے کہتے ہیں وقوف قلبی۔ تو اس کا آسان طریقہ مصنون دعائیں موقع محل کے مطابق یاد کر لیں، وہ پڑھیں، آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ یعنی ہوش میں رہے، میں کیا کام کر رہا ہوں، اس وقت مجھے کیا سنت کیا کہتی ہے، سنت کے مطابق ہی میں کام کیسے کروں، کون سی دعا پڑھوں۔ غفلت نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہنا چاہیے۔ پانچواں کام مراقبہ، اینٹی بایوٹک ہے، یہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے دل کو صاف کر دیں گے، پھر اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی، نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ صبح و شام اوقات متعین کر لیں۔ سب سے آسان وقت فجر کے بعد کا ہوتا ہے، بوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، خیال سے نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ اور چھٹا کام، اپنے حالات سے اپنے شیخ کو آگاہ کرنا۔ اب مستورات اپنے محرم کے توسط سے یا مدرسے کی پرنسپل کے توسط سے بتائیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ حالات بتائیں گے پھر معاملہ ہوگا۔ عمومی کمزوری کیا ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، اس کو نقصان بھی ہو جاتا ہے، وہ رابطہ نہیں کرتا۔ ایک کام نہیں ہو رہا پھر بھی بتایا جائے، یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ کوئی کیفیت نہیں، یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو یہ بتائیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ کیا حالات، کیسے یہ بہتر ہو، کہاں مسئلہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر دیجئے، اپنی توجہ کو سمیٹ کے دل کے اوپر لگا دیجئے، اور خیال سے یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ نیت کر لیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کر دیجئے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور سا عطا کر دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی،
یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے اللہ، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہم پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، اللہ قوی کو سجدہ ہے کمزور کی مدد کرے۔ اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما دیجئے، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے وہ معاف فرما دیجئے، اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے وہ معاف فرما دیجئے، اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، کب تک ہم اس غفلت والی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم غفلت میں پڑے رہیں گے؟ اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی محبت کے جام پلا دیجئے، اللہ ہماری زندگی کے رخ کو بدل دیجئے۔ اللہ جیسا ہمیں بننا چاہیے تھا ہم نہ بن سکے، اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں ویسا بنا دیجئے۔ اے میرے مولا، ہمارا معاملہ تو آپ کی نیم نگاہ پہ موقوف ہے،
اللہ اپنی محبت والی نگاہ ہم پہ ڈال دیجئے، اللہ اپنی محبت والی نگاہ ایک دفعہ ہم پہ ڈال دیجئے۔ اللہ آپ کی رحمت کا سوال ہے، اللہ اپنی محبت کی نگاہ ہم پہ ڈال دیجئے۔ اللہ ہمیں یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ ندا نہ آ جائے کہ میں محبت کی نگاہ بلال پہ ڈالتا تھا، میں محبت کی نگاہ سمیہ پہ ڈالتا تھا، اپنے اعمالوں کو تو دیکھو۔ اے اللہ، جب کسی سخی کے در پہ جاتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتا کیا لے کے آئے ہو، وہ تو یہ پوچھتا ہے کیا لینے آئے ہو۔ اے سب سے بڑی سخی ذات، اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ آپ کے پاس ہے۔ اللہ ہمارے خالی ہاتھ اٹھے ہوئے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، ہم اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہاتھ تو خالی ہیں، نظریں آپ کی بھرے ہوئی خزانوں کی طرف ہیں۔ اللہ ہمارا معاملہ حل فرما دیجئے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، بچہ اپنے والد کو، اپنے والدین کو کوئی پریشانی بتا کے مطمئن ہو جاتا ہے، اب والدین ہی کریں گے۔ اے میرے مولا، آپ تو ہمارے والدین سے 70 گنا سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، لا تعداد دفعہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، ہمارے مسائل آپ کو پتہ ہے، دلوں کا حال سب کا آپ جانتے ہیں۔ اللہ سب کے دلوں میں جو شرعی حاجتیں ہیں وہ قبول فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے اس کی پریشانی کا حل فرما دیجئے۔ اللہ جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے اس کے قرضوں کی سبیل بنا دیجئے، قرض ادا کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے میرے مولا، ہم نے دنیا میں دیکھا جب کوئی بیکاری، جب کوئی فقیر کوئی بڑا دروازہ دیکھتا ہے اونچی صدا لگاتا ہے۔ اللہ ہم نے آپ کے دروازے کو سب سے بڑا پایا، اللہ ہم نے آپ کے دربار کو سب سے بڑا پایا، اللہ ہم نے آپ کی ذات کو سب سے بڑا پایا۔ اللہ اس لیے ہم اونچی صدا لگا رہے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ جو دنیا کا فقیر ہوتا ہے اس کو ایک در پہ نہ ملے وہ دوسرے در پہ چلا جاتا ہے، وہاں نہ ملے تیسرے در پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام نے آپ ہی کا در بتایا، اللہ ساتھ یہ بھی فرما دیا وہی شقی و بدبخت ہے جس کو اس دربار سے کچھ نہ ملے۔ اللہ ہمیں شقی و بدبخت ہونے سے بچا دیجئے، اللہ ہمارے معاملات حل فرما دیجئے، اللہ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، جسمانی روحانی بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ اس کی معلمات طالبات کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں مزید اخلاص عطا فرما دیجئے، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ہمیں سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ حاسدین کی حسد سے بچا دیجئے، ظالموں کے ظلم سے بچا دیجئے، برا چاہنے والوں سے بچا دیجئے، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بچا دیجئے، اللہ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ بہت سارے احباب نے دعاؤں کا کہا، اللہ آپ دلوں کا سب کا حال جانتے ہیں، جس کی جو بھی شرعی عذر ہے اللہ جو مجبوری ہے اس کا معاملہ حل فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا ملک طرح طرح کے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں بہترین قیادت عطا فرما دیجئے، دین اسلام کا بہترین نظام عطا فرما دیجئے، وقت کے مطابق بہترین فیصلہ کرنے والے حکمران عطا فرما دیجئے۔ اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ علماء طلباء کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ جن خانقاہوں میں اللہ ہوتی ہے ان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ جو آپ کی دین کی سربلندی کے لیے اللہ محنت کر رہے ہیں ان کو قبول فرما دیجئے۔ یہ دین کے جس شعبے میں بھی اللہ آپ کی رضا کے لیے جو کام کر رہا ہے اس کو قبول فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے جتنی خیریں مانگی اللہ وہ ساری ہمیں عطا فرما دیجئے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی ان سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔